غلام بادشاہ ڈرامہ دیکھنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ ایپیسوڈ 34 کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، جس میں غلام اور بادشاہ کی صلح ہو جاتی ہے۔ جیسے ان کی صلح ہوتی ہے تو جو غلام ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو طلاق مت دو، میں سندری کو لے کے یہاں سے بہت دور نکل جاتا ہوں۔ جو لڑکی کا باپ ہوتا ہے مورخ کا، وہ کہتا ہے جو کچھ مرضی ہو جائے، یہ لڑکی مجھے ہر حال میں چاہیے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات بادشاہ کو پتہ چلتی ہے کہ سندری کے ساتھ مورخ کا ابو نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ سندری اور بادشاہ دونوں کو اس کی قید سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اسی بیچ میں ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور جب بادشاہ کے ابو کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میرا جو بھائی ہے وہ سندری کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کی وائف کو بتاتا ہے کہ یہ ساری حقیقت ہے۔ یہ جو ہوتا ہے اس کو مزید غصہ آ جاتا ہے، یہ سندری اور بادشاہ کے اوپر، دونوں کے اوپر ظلم کرنے کا کہتا ہے کہ جیسے تیسے کرو، یہ بادشاہ کو جان سے مار دو۔ جب غلام کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو غلام کہتا ہے جس طرح غلام نے پہلے یاری نبھائی تھی، اب سیم اسی طرح دوبارہ سے یاری نبھائے گا اور بادشاہ کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ جب بادشاہ اور غلام کو دونوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ پولیس کو لے کے جاتے ہیں۔ جب پولیس وہاں پہ جاتی ہے تو پولیس بھی اتنا کچھ خاص نہیں کرتی۔ پاور میں وہ مورخ کا باپ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی چکر میں یہ کہتا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، حالانکہ الیکشن لڑنے میں بادشاہ کو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا۔ مورخ بہت پریشان ہوتی ہے کہ اب کیا بنے گا، لیکن شاید اس کے والد کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے اوپر خود ہی ایک سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہوں۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ جب سندری جہاں بھی رہے خوش رہے، لیکن اس کے ساتھ نکاح نہ ہو۔ بادشاہ اور غلام کی صلح ہو جاتی ہے، اور اس طرح ایپیسوڈ 34 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے مجھے سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔